اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اور لکھنؤ کی کاریگروں نے اور دوسرے سامان بھی تیار کیے جن کا جواب نہیں، جیسے سفالی کے پیالے اور روغنی چلم بڑے حقے کے قابل یہاں سے خریدی جاتی تھی، اور یہ کام اس قدر نازک، باریک و خوبصورت ہوتا تھا کہ اگر چلم ٹوٹ جاتی تو گویا مالک کا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ منشی رام سائے تمنا مرحوم کسی دوست کے حقے کی چلم ٹوٹنے پر کامل تاثر سے کہتے ہیں، ٹوٹی ہے مثل دل یہ چلم آہ آہ۔ نجم الغنی ہسٹورین نے اودھ کی جو تاریخ لکھی ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ سعادت علی خان برہان الملک نے جب لکھنؤ پر حملے کا ارادہ کیا تو کئی مہینہ اپنی فوج کو لیے ہوئے اکبری دروازے کے سامنے جنوب ٹھہرے رہے اور دعوت کے بہانے سے تمام شیوخ کو جمع کر کے دسترخوان سے اٹھتے وقت حملہ کر دیا۔ لوگ قتل کیے گئے اور سرغنہ گرفتار ہوا۔ لکھنؤ پر پہلے حملے کی کہانی پنچ محلہ کے ذکر میں آئے گی۔ یہ پنچ محلہ وہی ہے جس کو شیخ عبد الرحیم نے بنوایا تھا۔ دکانات مسجد تحسین کے سامنے بانس کی سرائے کا پھاٹک تھا۔ ایک مسجد دروازے سے قریب تھی جو بہت دنوں تک اچھی حالت میں موجود رہی۔ اس سرائے میں داخل ہو کر صرف پچھم کی طرف ایک دروازہ تھا جس سے ٹھہرنے والے واپس ہوتے تھے، اور یہ کوچہ نافذہ سمجھا جاتا تھا۔ اس سرائے میں زیادہ تر کابلی لوگ اترتے تھے جو ہینگ، زعفران، مومیائی، فیروزہ، ممیرہ وغیرہ بیچتے تھے اور سود پر روپیہ چلاتے تھے۔ 10 روپے کے 12 قرض داروں سے لینا ان کا کاروبار تھا۔ سینیٹری روڈ نکلنے پر یہ سرائے کھد گئی اور چوک کو وکٹوریہ اسٹریٹ سے ملا دیا گیا۔ اس سڑک کے بعد مسجد تحسین کا دکھاؤ بازار سے تھوڑا بڑھ گیا تھا۔ بانس کی سرائے کا نام ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں بیچ کی سرائے کا جیسا چوبی پھاٹک نہ تھا، صرف بلیوں اور بانس سے دروازہ بنایا گیا تھا اور بہت کمزور تھا۔ اور ایک امکان یہ بھی ہے کہ بانس کی سرائے کا نام قرار پانے کی وجہ یہ ہو کہ بانسواڑہ، جس کا تاریخ اودھ اور آثار قدیمہ میں بار بار ذکر ہے، ان کی یہاں پر آراضی ہو۔ حمام والی گلی، اکبری دروازے کے نیچے پہنچتے ہی دائیں ہاتھ کی طرف جو کوچہ ہے وہ حمام کی گلی مشہور ہے، اور کہیں نہ تو تاریخ سے حمام کا پتہ ہے اور نہ آثار قدیمہ سے۔ بظاہر اس قدیم دور میں یہاں پر حمام ہوگا جس کے آثار بالکل فنا ہو گئے۔ یہ گلی امام باڑہ ممتاز العلماء تک پہنچ کر باغ میں راہگیر کو پہنچاتی تھی۔ اب یہ بھی راستہ بند ہے، اور آثار قدیمہ میں نواب جھوا کی مسجد جو ایک چھوٹی عمارت ہے شاید باقی ہے۔ جس شخص کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی اس کے پیدائش شدہ بچے کو مہترانی کے جھوے میں رکھ کر اس کا بیٹا جینے کے لیے قرار دیتے تھے، اور یہ ٹوٹکا عورتوں میں تیزی سے مقبول ہو رہا تھا۔ نواب جھوا ایک وثیقہ دار باعزت چھوٹے سے رئیس تھے۔ ان کی مسجد میں شہزادہ منجلے مرزا صاحب، جو بڑے منتقی مگر شکی مزاج آدمی تھے، غوطۂ طہارت میں مصروف رہتے تھے۔ 1915 عیسوی کے بعد یہ مسجد محلے کے مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ اس علاقے میں کچھ ڈھاڑی اور جوہری رہتے تھے جن کا مکان مسجد سے ملا ہوا تھا۔ جواہرات پرکھنے میں آخری شخص تھے، اور نواب بند گاہ
کا بھی یہی محل سکونت تھا۔ نواب بند کا کون تھے؟ اس کا بھی سن لیجئے۔ رؤوسا کے مزاج میں عموماً ہٹ اور مردگاندی ہوتی تھی۔ ان کو عام طور پر سلام کے جواب میں اگر کوئی بندگی کہتا تھا تو یہ لفظ مناسب نہیں معلوم ہوتا تھا، اس لیے اس وقت کے لوگوں نے ذہنیت کے مطابق بندگی کو بندگاہ کہا۔ لکھنؤ میں سلام کی جگہ آداب، تسلیمات اور کبھی کبھی تسلیم، کورنش، مجرا، آداب عرض ہے یا فقط تسلیمات لفظیں استعمال ہوتی تھی۔ سلام علیکم کا رواج صرف علماؤں میں موجود تھا۔ لکھنؤ کے کتنے مقامات ایسے آئیں گے یا تھے جہاں پر حمام کا ذکر ہوتا ہے۔ اب یہ لکھنؤ کے حمام ہوتے کیسے تھے؟ حمام کا مطلب ہو گیا عام زبان میں غسل خانہ۔ حمام کے لیے حوض ٹھنڈے اور گرم پانی کے علیحدہ علیحدہ، تیز گرم پانی کا چھوٹا ہو جس میں شدت حرارت سے اترنا ناممکن ہو، اس کے نیچے لوہے کا توا اور آگ کی بھٹی جس کا منہ اندر کی دیوار میں ہو۔ اندرونی حصے کے سامان میں کھڑاویں، انگیا، تولیے، جھاواں، کھریا، بیسن، صابن حسب ضرورت، اور اس گرم حجرے میں جہاں ہوا کا کہیں گزر نہ ہو نکل کر جامع خانہ آتا تھا۔ وہاں شیشوں سے روشنی اور معتدل فضا، چٹائی پر لنگی اتارنے کی جگہ اور سوکھی لنگی پہن کر فرش پر قدم رکھنے کی چوکی نما بلندی، جس میں آئینہ، الگنی اور کھوٹیاں کا ہونا ضروری تھا۔ حمامی جو مشتمال یعنی مالش بھی کرنا جانتا تھا، یہاں پہنچ کر صاف کپڑے پہن کر نہلوائی لے گا، اور حمام اگر گرم نہ ہو تو حمام نہیں کہلاتا تھا۔ انشاء کہتے ہیں، آ گیا تیری رضائی میں پسینہ مجھ کو، آ گیا تیری رضائی میں پسینہ مجھ کو، گرم ایسا بھی نگوڑا کوئی حمام ہو نوج۔